السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر یعنی ایف ایس سی کے طلباء کے لیے فزکس کے ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جو مواد ہمارے پاس ہے وہ پیمائشوں میں درستی، صحت اور غیر یقینی صورتحال سے متعلق ہے۔ بالکل، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں آخر اتنی اہم کیوں ہیں، خاص طور پر لیب کے کام میں۔ یہ سمجھیں کہ یہ عملی فزکس کی بنیاد ہیں۔ ان کو ٹھیک سے نہ سمجھیں تو نتائج کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ صحیح، تو اکثر طلباء وہ درستی یعنی پریسیجن اور صحت یعنی ایکوریسی میں الجھ جاتے ہیں۔ آئیے پہلے اسی کو دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ جو دیکھیں، فراہم کردہ مواد بتاتا ہے کہ درستی کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ اچھا، ایک تو آپ کے آلے کا لیسٹ کاؤنٹ، یعنی وہ کم سے کم کتنی پیمائش کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ بار بار پیمائش لیتے ہیں تو وہ نتائج آپس میں کتنے قریب آتے ہیں، یعنی کتنی یکسانیت ہے۔ صحیح، تو یہ ہوئی درستی، اور صحت؟ صحت یعنی ایکوریسی، وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی پیمائش اصل حقیقی قدر کے کتنی قریب ہے، نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ یقیناً، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ جیسے فرض کریں ایک مشین ہے جو ہر بار وزن 50 گرام زیادہ بتاتی ہے۔ اچھا، آپ ایک چیز کو 10 بار تولیں، نتائج بہت قریب قریب ہوں گے، یعنی پریسائز ہوں گے۔ جی، لیکن اصل وزن سے 50 گرام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح یعنی ایکوریٹ نہیں ہوں گے۔ واہ، یہ تو بڑا کلیدی فرق ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی کی طرف۔ جی، مواد میں مطلق، کسری اور فیصدی، ان 3 قسموں کا ذکر ہے۔ جی ہاں، مطلق غیر یقینی صورتحال تو عام طور پر لیسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے یا اوسط انحراف۔ صحیح۔ پھر اس کو اصل پیمائش سے تقسیم کریں تو کسری، اور 100 سے ضرب دیں تو فیصدی مل جاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو تب آتا ہے جب ان پیمائشوں کو استعمال کر کے کوئی نتیجہ نکالنا ہو کسی فارمولا سے۔ بالکل، یعنی حتمی نتیجے میں کل غیر یقینی صورتحال کیسے معلوم کی جائے، اس کے لیے کچھ یوں سمجھیں اصول ہیں۔ جی، وہ کیا ہیں؟ پہلا اصول جمع اور تفریق کے لیے ہے شاید۔ جی، جمع اور تفریق کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ مقداروں کی مطلق غیر یقینی صورتحال کو ہمیشہ جمع کرتے ہیں۔ اچھا، چاہے جمع کر رہے ہوں یا تفریق۔ جی ہاں، چاہے جمع کریں یا تفریق، ایبسولوٹ انسرٹنٹیز ہمیشہ جمع ہوں گی، یعنی غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اور ضرب یا تقسیم میں کیا ہوتا ہے؟ ضرب اور تقسیم میں وہاں ہم فیصدی غیر یقینی صورتحال، پرسنٹیج انسرٹنٹیز، ان کو جمع کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں مطلق نہیں بلکہ فیصدی جمع ہوتی ہے۔ جی، جیسے اگر V = IR سے R نکالنا ہے تو R میں جو فیصدی غیر یقینی ہوگی وہ V اور I کی فیصدی غیر یقینی کا مجموعہ ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر فارمولے میں کوئی پاور ہو، جیسے آرک اسکوائر یا کیوب؟ ہاں، یہ ایک اور اہم صورتحال ہے۔ وہاں آپ اس مقدار کی فیصدی غیر یقینی کو اس کی پاور سے ضرب دیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے کرہ کا حجم، والیوم V = 43 π r³، یہاں حجم ریڈارس R کی تیسری طاقت پر منحصر ہے۔ جی، تو حجم میں فیصدی غیر یقینی ریڈارس R کی فیصدی غیر یقینی کا 3 گنا ہوگی۔ یعنی پاور فیکٹر سے ضرب دیں گے۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن مقداروں پر پاور زیادہ ہو ان کی پیمائش میں کتنی زیادہ احتیاط چاہیے۔ اور وہ جو وقت کی پیمائش والے تجربات ہوتے ہیں جیسے پینڈولم؟ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو آپ کی سٹاپ واچ کا لیسٹ کاؤنٹ، ٹھیک، اور دوسرا انسان کا اپنا رد عمل کا وقت یعنی ریاکشن ٹائم۔ اکثر ریاکشن ٹائم لیسٹ کاؤنٹ سے زیادہ بڑا فیکٹر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں ارتعاشات یعنی وائبریشنز کا وقت نوٹ کریں اور پھر اوسط وقت فی ارتعاش نکالیں۔ اس سے غیر یقینی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اگر امتحانی تیاری کے حوالے سے دیکھیں تو طلباء کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو درستی اور صحت کی تعریفیں اور ان کا فرق یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ جی، پھر سب سے اہم یہ غیر یقینی صورتحال کو جمع کرنے کے قواعد ہیں۔ جمع تفریق میں مطلق، ضرب تقسیم میں فیصدی، اور پاور فیکٹر والا اصول۔ یعنی ان قواعد کو اچھی طرح یاد کرنا ہوگا۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا اور ان پر مبنی نیومیریکل پرابلمز کی خوب مشق کرنی چاہیے۔ جو مثالیں مواد میں دی گئی ہیں ان کو ضرور حل کریں۔ تو صرف رٹا نہیں
बल्कि समझकर मश्क करना वही कामयाबी की क्लीद है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी। क्या ये गैर यकीनी सूरत हाल को समझना सिर्फ फिजिक्स लैब की हद तक ही मुफीद है? अच्छा। या ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी काम आ सकता है, जहां हमें अक्सर फैसले करने होते हैं और मालूमात वो पूरी तरह यकीनी नहीं होती? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।